بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. گلی کے اندر سے ایک بندہ آواز لگاتے ہوئے گزرا, لوگوں میرے پاس گولڈ کا ہار ہے, سونے کا ہار ہے, جو بندہ مجھ سے خریدے گا میں سستے داموں اس کو بیچ دوں گا. جب نوجوان کے کان کے اندر آواز پڑی, نوجوان باہر گیا, جا کے قیمت معلوم کی. ہار بیچنے والے نے قیمت بتلائی, مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے بتلائی. نوجوان اپنی والدہ کے پاس آیا, امی سونے کا ہار ہے, سستے داموں بیچ رہا ہے, مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے, میں ہار خرید کر آپ کے گلے میں ڈالوں گا, آپ کا گلا خوبصورت بن جائے گا. ماں اپنے بیٹے سے کہنے لگی, بیٹا پیسے سامنے والی الماری کے اندر پڑے ہوئے ہیں, الماری کو تالا لگا ہوا ہے, چابی تیرے ابو کی جیب میں ہے, ابو آرام کر رہا ہے, اپنے والد کو اٹھا لے, پیسے مل جائیں گے. جب نوجوان نے اپنے والد کی طرف دیکھا, والد میٹھی اور گہری نیند سو رہا تھا, تو بچے نے اپنے ابو کی طرف دیکھ کے کہا, امی ابو کی اس پیاری نیند پر ہزاروں قیمتی ہار قربان کیے جا سکتے ہیں, میں ابو کو نہیں اٹھاتا. چنانچہ ہار بیچنے والے نے دستک دی, اگر 1 لاکھ نہیں دے سکتے 50,000 دے دو. نوجوان نے کہا, جب تک ابو بیدار نہیں ہوں گے میں اس وقت تک نہیں خرید سکتا. ہار بیچنے والا 10,000 روپے تک آ گیا, نوجوان خرید نہ سکا, حتیٰ کہ ہار بیچنے والا چلا گیا. نوجوان اپنی والدہ کے پاس آیا, امی اگر پیسے مل جاتے میں ہار خرید لیتا. تو ماں نے اسی وقت اپنے بیٹے کو دعا دی, بیٹا تو نے ابو کی نیند کا خیال رکھا, اللہ تجھے سونے کے ساتھ مالا مال فرما دے. ماں نے دعا دے دی, وقت گزرتا چلا گیا. دوسری طرف بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ بڑا زمیندار تھا, رشتہ داروں نے اس کی جائیداد اساس مال پر قبضہ کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں قتل کر کے بنی اسرائیل کے مین دروازے کے اوپر ڈال دیا. جب صبح کا وقت ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بندہ قتل ہو چکا ہے. اللہ سے رابطہ کیا, اللہ قاتل کون ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا, آپ ان لوگوں سے کہیں یہ ایک گائے ذبح کرے, گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت مردہ کے ساتھ لگاؤ, یہ مردہ خود بولے گا, خود گواہی دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے. بنی اسرائیل والے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں, گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, جوان ہو یا بوڑھی, کھیتوں کے اندر کام کرنے والی, گھر کے اندر رہنے والی. سوالات کرتے گئے اور مصیبت کے اندر پھنستے چلے گئے. مطلوبہ گائے مل نہ سکی. چند دنوں کے بعد بنی اسرائیل میں سے ایک بندہ جنگل کے اندر سے گزر رہا تھا, اس نے نوجوان کو گائے چراتے ہوئے دیکھا. ساری نشانیاں اس گائے کے اندر پائی جاتی تھی. دوڑتا ہوا گیا, بنی اسرائیل تمہیں مبارک ہو, مطلوبہ گائے مل چکی ہے. بنی اسرائیل والے دوڑتے ہوئے گئے, نوجوان سے جا کے کہا, بیٹا یہ گائے ہمیں بیچ دو. نوجوان نے کہا, تم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. بنی اسرائیل والے کہنے لگے, ہم مجبور ہیں, قیمت ضرور ادا کریں گے. نوجوان کہنے لگا, اس کی قیمت کان کھول کے سنو, میں ایک ترازو کے اندر گائے کو رکھوں گا, دوسرے ترازو کے اندر سونے کو رکھوں گا. اگر سونے کے بدلے گائے خرید سکتے ہو گائے خرید لو. بنی اسرائیل والے کہنے لگے, بیٹا کیا گائے بھی سونے کے بدلے بیچی جاتی ہے؟ نوجوان نے کہا, میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا قیمت ادا نہیں کر سکو گے. بنی اسرائیل والے مجبور تھے, سونے کے بدلے گائے خرید کے چلے گئے. جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کیا, اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟
گائے سونے کے بدلے بیچی گئی۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ وہی نوجوان تو ہے جس نے اپنے ابو کی نیند کا خیال کیا تھا، پھر ماں نے دعا دی تھی، میں نے ابو کا احترام کرنے پر ماں کی دعا کی بدولت اس نوجوان کو سونے سے مالا مال فرما دیا۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ کسی کے پیچھے ماں کی دعا ہوتی ہے، کسی کے پیچھے باپ کی دعا ہوتی ہے، والدین کی دعائیں ضرور لیا کریں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بچہ تھا جسے دنیا بشیر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ماں کا انتقال ہو چکا تھا، والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ جب یہ قافلہ جہاد کر کے واپس آیا، مدینہ کے اندر داخل ہو رہا تھا، کس نے بشیر بچے کو جا کے بتلایا قافلہ واپس آ چکا ہے۔ بچہ اپنے گھر سے نکلا، قریب اونچی پہاڑی کے اوپر جا کے کھڑا ہو گیا، اپنی معصوم ننھی منی نگاہوں سے قافلے کے اندر ابا کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن بچے کی معصوم نگاہیں ابا کو تلاش نہ کر سکی۔ بچہ پہاڑی سے نیچے اترا، میرے پیغمبر کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، عرض کہ یا رسول اللہ ابا نظر نہیں آ رہا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا والضحیٰ والا چہرہ، چمکتا دمکتا روشن چہرہ دائیں جانب پھیر لیا۔ بچہ سامنے سے دائیں جانب آیا، یہی سوال دہرایا، یا رسول اللہ ابا نظر نہیں آ رہا۔ میرے پیغمبر نے جواب نہ دیا، رخ انور سامنے کیا، بچہ دائیں جانب سے سامنے آیا، حضور کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ گیا، چمٹ کر لپٹ کر رو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ ابا شہید ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، یا دشمن کی قید میں جا چکے ہیں، یا رسول اللہ پلیز مجھے میرے ابا کے بارے میں بتلائیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ کے فرمایا، بیٹا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا، تیرے والد شہید ہو چکے ہیں، والد دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس بچے نے جو ہی سنا تو زارو قطار بلک بلک کے رونا شروع کر دیا، روتے ہوئے کہنے لگا، یا رسول اللہ پہلے ماں دنیا سے چلی گئی، آج ابا بھی دنیا سے چلا گیا، پہلے کسی کو ماں نہیں پکار سکتا تھا، آج کے بعد کسی کو ابو بھی نہیں پکار سکوں گا، یا رسول اللہ آج کے بعد میں کس کے دروازے پہ جاؤں گا؟ کون ہے مجھے روٹی دینے والا؟ کون ہے مجھے لباس دینے والا؟ یا رسول اللہ کس کے دروازے پہ جاؤں؟ میں بے سہارا ہو چکا ہوں، بے آسرا ہو چکا ہوں، یتیم ہو چکا ہوں۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے اندر ماں باپ کی محبت کے درد کو محسوس کیا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا آج کے بعد محمد تیرا والد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو پیار دے دیا۔ میں نوجوانوں سے درخواست بھی یہی کروں گا، ماں باپ کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہر نعمت کا بدل موجود ہوتا ہے، لیکن ماں اور باپ اللہ کی وہ نعمت ہے جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ ملتی ہے۔ ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، والد دنیا سے چلا جاتا ہے، بندہ روتا چیختا چلاتا ہے، لیکن نعمت لوٹ کر بندے کے پاس نہیں آ سکتی۔ ہم نے معاشرے کے اندر ان نوجوانوں کو بھی دیکھا جو اپنی زندگی کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے، لیکن جب ماں دنیا سے چلی گئی، ماں کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، والد کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، بچہ چار پائی کے پائی کو پکڑ کر زارو قطار روتا ہے، کہتے ابو آپ سے بولنے کو جی چاہتا ہے، امی آپ سے بولنے کو دل چاہتا ہے، امی کیوں نہیں بول رہی؟ لیکن ماں باپ وہاں چلے جاتے ہیں جہاں سے کوئی پلٹ کے واپس نہیں آ سکتا۔ ایک مرتبہ ہماری کسی عزیزہ کا انتقال ہوا، ہم رات کے تقریباً 12:30 بجے ضلع بکھر علاقے کے اندر پہنچے۔ ان کی بچی اکاڑا شہر کے اندر رہنے والی تھی۔ جب وہ اپنے گھر کے اندر پہنچی، جنازہ اگلے دن صبح 10 بجے تھا،
बच्ची रात के तकरीबन 1:30 बजे पहुंची। अपनी माँ की चारपाई के पास बैठकर उसने अगले दिन सुबह 10 बजे तक यही पुकारती रही, मेरी अम्मी, मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। हत्ता कि बच्ची को खाना पेश किया गया, उसने एक निवाला भी नहीं खाया। पानी पेश किया गया, पानी भी नहीं पिया। यही कहती रही, मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। ये कई मरतबा नौजवान गुस्से में आकर माँ बाप को गालियां निकाल देते हैं, माँ बाप का दिल दुखी कर देते हैं। यही नौजवान जब घर के अंदर दाखिल होता है, इसे माँ का वजूद नजर नहीं आता, बाप का वजूद नजर नहीं आता। ये अम्मी पुकारता है, अब्बू, अब्बा पुकारता है, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं होता। मैं कई मरतबा कहा करता हूँ, अल्लाह ने अम्मी अब्बू के नाम के अंदर जो मिठास रखी है, वो मिठास तो शहद के अंदर भी नहीं पाई जाती। अम्मी अब्बू के लफ्ज में अल्लाह ने जो मिठास रखी है, वो मिठास तो गन्ने और चीनी के अंदर भी नहीं पाई जाती। इस नाम की कदर और कीमत उस वक्त पता चलती है जब ये हस्तियां दुनिया से चली जाती है।